اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے ایک نیا کانسیپٹ پڑھا۔ الحمدللہ اعراب سے تو آپ لوگ واقف ہی تھے، لیکن آپ نے اعراب کی اقسام پڑھی۔ ایک چھوٹا سا ریکیپ دے رہی ہوں میں۔ ابھی تک ہم اعراب کی کون سی قسم پڑھتے آئے تھے؟ اب آپ لوگ کو پتہ چل گیا کہ ہم اعراب کی لفظی قسم پڑھتے آئے تھے، یعنی ایسا اعراب جو لفظوں میں نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا اعراب بھی ہوتا ہے جو کلمے میں یا لفظ میں نظر نہیں آتا، اس کو ہم کہتے ہیں تقدیری۔ لفظی کی اگزامپل کیا تھی؟ جیسے آپ کے پاس ایک اسم ہے غلام۔ اب اس کی تین اگر میں آپ سے اعرابی حالتیں پوچھوں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، تو ہم کیا کہیں گے؟ غلام، غلامن اینڈ غلامن۔ اب یہ کلمے میں آپ کو اعراب حرکت کے ذریعے نظر آ رہے ہیں، دو پیش کی تنوین حالت رفع، دو زبر کی تنوین حالت نصب، اور دو زیر کی تنوین حالت جر کو شو کر رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اسم تھا ابن، اس کی حالت نصب بنی ابن ابن۔ اس میں بھی آپ کے اعراب حرکت سے نظر آ رہے ہیں، دو پیش کی تنوین، دو زبر کی تنوین، دو زیر کی تنوین۔ اگر ہم غلام کو کسی کے ساتھ مضاف بنائیں، فرض کریں میں نے کہنا ہے تمہارا غلام، تو کیا بنے گا؟ مضاف اپنے اعراب ہلکے کر دے گا، تو یہ بنے گا غلام، تنوین بھی ہلکی ہوگی، الف لام بھی نہیں آیا، اور اس کے ساتھ مجرور متصل ضمیر جڑ گئی غلاموں کا۔ اب اس کی تینوں حالتیں اگر میں لکھنا چاہوں، غلاموں کا، غلامہ کا، دوسری حالت حالت نصب میں، اور اگر میں اس کی جری حالت لکھنا چاہوں تو بنے گا غلامی کا۔ ٹھیک، یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم مرکب اضافی کے اعراب کی بات کرتے ہیں نا، تو مضاف کی بات کی جاتی ہے۔ یہ جو کا ہے یہ تو ہے ہی مجرور، ضمیر متصل مجرور ہوتا ہے نا، اس کی اعرابی حالت آپ کو یہاں سے مضاف سے پتہ چل رہی ہے، یہ میم پیش مو۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس کا کون سا اعراب ہے، تو اگین یہ اعراب کون سا ہے؟ لفظی ہے، لفظ میں نظر آ رہا ہے۔ لیکن اگر میں نے ابن، 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 اس کو مضاف کرنا ہے، کا کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں، تمہارے ابو، اس کو تین اعرابی حالتوں میں لکھوں گی تو یہ کیسے بنے گا؟ ابو کا، ابا کا، اینڈ ابی کا۔ غلاموں کا میں ہم نے کیا کیا؟ اس کے اعراب حرکت سے شو کیا ہے، تو یہ لفظی میں کون سے آ گئے اعراب؟ اعراب بالحرکت، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ جب میں نے ابن کو، ابن کو یا ابن کو مضاف کیا کا کی طرف، تو کیا ہوا؟ اعراب آپ کی حرکت سے شو نہیں ہوں گے بلکہ حروف سے شو ہو رہے ہیں۔ حالت رفع میں ابو کا میں واو حالت رفع کو شو کر رہا ہے، ابا کا میں الف حالت نصب، اور ابی کا میں یا جر کو شو کر رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اعراب بالحروف۔ تو ہم نے کیا پڑھا کہ عربی زبان میں 5 اسما ایسے ہیں جب وہ مضاف بنتے ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھیں، یہ دیکھیں یہاں پہ مضاف نہیں بننا تھا، اس وجہ سے اعراب آپ کے حرکت سے شو ہوئے، لیکن جب یہ مضاف بنتے ہیں ابن، اخن، فمن، ہمن اور زو، تو اپنے اعراب حروف سے شو کرتے ہیں، جیسے یہاں پہ الواو، یہاں الف اور یہاں یا۔ تو لفظی میں مزید 2 کیٹیگرائزیشن کیا ہوئی؟ اعراب بالحرکت اینڈ اعراب بالحروف۔ لیکن اب آگے اس کی ایک ایکسیپشن آ گئی۔ اس کی ایکسیپشن کیا آئی؟ اب میں نے یہ تو کہہ دیا غلاموں کا تیرا غلام، ابو کا تیرے ابو، ٹھیک ہے، حالت نصب میں بھی غلامہ کا، ابا کا، غلامی کا، ابی کا۔ لیکن اگر میں نے اسی اسم کو، غلاموں کو یا متکلم کی طرف مضاف کرنا ہو، تو یہ غلاموں کا کیا بنے گا؟ حالت رفع میں غلامی، حالت نصب میں غلامی، حالت جر میں غلامی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ حالت رفع میں تھا، لیکن نہ اس پہ حرکت نظر آ رہی ہے نہ حروف نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ پھر بھی حالت رفع میں ہے۔ ایسے اعراب کو کہتے ہیں تقدیری۔ تقدیری مینس ہڈن، چھپا ہوا۔ تو تقدیری اعراب کب ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی اسم آپ کا
یا متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے، کیونکہ یا متکلم کیا کرتی ہے، اپنے سے پہلے کسرہ لے گی، چاہے اس سے پہلے والا اسم حالت رفع میں ہے چاہے حالت نصب میں ہے، اس نے اپنے سے پہلے کسرہ لینی ہے۔ ان تینوں حالتوں میں کیا ہوگا، آپ کا اعراب تقدیری ہوگا۔ پھر جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ وہ اسم حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں ہے یا حالت جر۔ اب یہ ایکسیپشن اس کے اوپر بھی ہے، ابو کا، ابا کا، ابی کا، اسی کو اگر میں نے میرے ابو کہنا ہوگا حالت رفع میں تو یہ بنے گا ابی، حالت نصب میں کہنا ہوگا تب بھی یہ بنے گا ابی، اور حالت جر میں کہنا ہوگا تب بھی یہ بنے گا ابی۔ تو جب بھی آپ کا اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے تو آپ کے اعراب لفظی نہیں ہوتے بلکہ کیا ہوتے ہیں، تقدیری ہوتے ہیں، ہڈن ہوتے ہیں۔ یہ تو میں نے ابھی پچھلی کلاس کا ریکیپ دیا۔ ایک تیسری قسم ہوتی ہے جو ماشاءاللہ میں آپ کو شروع سے بتاتی آ رہی ہوں، وہ ہوتا ہے مخلط۔ کچھ نیا نہیں ہے، یہ تو آپ نے لکھا نا غلاموں کا، اگر میں نے کہنا ہو کس کا غلام، غلامو من، یہ کیا بنا، یہ بھی مرکب اضافی بنا۔ کیسے؟ پہلا اسم جو ان سا ہے اس کے اعراب بھی ہلکے ہیں، تنوین نہیں آ رہا، الف لام بھی نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ کیا ہے، مضاف ہے۔ تو مضاف کے بعد ہمیشہ کیا آتا ہے، مضاف الیہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ لیکن یہ من، یہ کیا من مجرور ہے؟ نہیں، من مجرور نہیں ہے۔ کیوں مجرور نہیں ہے؟ کیونکہ یہ مبنی ہے۔ اصل میں من مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایڈوانس کا ٹاپک ہے، اس لیے آپ کے لیول پہ اگر کہیں من مبنی ہے تو اٹس ایکسیپٹیبل، ٹھیک ہے۔ تو من مبنی ہے۔ مبنی کیا ہوتا ہے؟ مبنی ایسا اسم ہوتا ہے جو اپنے اعراب بدلتا ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں دیتا اعراب کو۔ اس کی ڈیفینیشن جب آپ پڑھیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا جگہ دینا کیا ہوتا ہے۔ فی الحال یہ سمجھ لے کہ من مبنی تھا، ٹھیک ہے۔ مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے، من تو ہمیشہ من ہی رہے گا، چاہے حالت رفع کی جگہ پہ آ جائے، چاہے حالت نصب کی جگہ پہ آ جائے، چاہے حالت جر کی جگہ پہ آ جائے۔ تو ایسے اعراب کو کیا کہتے ہیں، مخلن۔ اب اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، غور کریں۔ اس میں کیا فرق تھا، یہ جو غلامن تھا ہمارا یہ مورب تھا، اعراب کو جگہ دینا چاہتا تھا یہاں پہ، ٹھیک ہے، لیکن کیا وجہ ہوگی کہ یا متکلم نے اعراب نہیں دینے دیا، اس کو کہہ دیا تقدیری۔ لیکن جو من ہے نا یہ ہے ہی مبنی، یہ اعراب کو جگہ دیتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز پڑھی، اندہ کا استعمال۔ اندہ کا استعمال میں کیا تھا، اگر ہم نے کہنا ہو کہ میرے پاس قلم ہے، میں کیا کہوں گی، اندی قلمن۔ اسی طرح اگر میں نے کہنا ہو میرے پاس ایک کتاب ہے، میں کہوں گی اندی کتابن، کلیئر۔ لیکن اگر میں نے کہنا ہو میرے پاس بھائی ہے، یا میرے پاس ابو ہیں، یا میرے پاس ہاتھ ہیں، یا میرے پاس پاؤں ہیں، ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، اندہ کا مطلب تو پاس ہی ہوتا ہے، لیکن پھر پاس نہیں لگتا، پھر کیا لگتا ہے، لامز لی حرف جارہ، کیونکہ لامز لی حرف جارہ کا ایک مطلب فور ہوتا ہے، فور کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، اور ایک اس کا مطلب ہوتا ہے belongs to۔ اگر میں نے کہنا ہے میرا بھائی ہے تو پھر اندی کی جگہ لکھا جائے گا لی اخن، میرے ابو ہیں لی ابن۔ اسی طرح اگر آپ نے باڈی پارٹس کا نام لینا ہوگا لی یدن۔ اب آپ اس پہ غور کریں تو ادھر سے آپ کو عربی زبان کی خوبصورتی اور وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، میرے پاس اگر پین ہے، میں ڈسکارڈ کر دوں، پھینک دوں، یا کسی کو دے دوں، آپ میرے پاس نہیں رہے گا۔ لیکن ہماری باڈی کے پارٹس ایسی چیز ہیں جس کو ہم اپنے سے علیحدہ نہیں کر سکتے، اللہ نہ کرے کوئی حالات ایسے ہوں، اس لیے باڈی پارٹس کے لیے لی کا استعمال کیا گیا۔ لیکن اندہ ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سیپریبل ہوتے ہیں، آپ سے علیحدہ کیے جا سکتے ہیں۔ تو آپ نے غور کیا ہے کہ انسان کے ریلیشن شپس قرآن پاک میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے کہ رشتے توڑنا سخت گناہ ہے، سخت منع ہے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں برکت ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو آپ دیکھیں جیسے ہمارے باڈی پارٹس ہم سے جدا نہیں ہو سکتے نا، اسی طرح ریلیشن شپس جو ان سے ہوتے ہیں، ہمارے جو رشتے ہوتے ہیں وہ بھی ہم سے علیحدہ نہیں کیے جا سکتے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ آج کل سوسائٹی میں ایسا چل رہا ہے کہ ایک بھائی بھائی سے نہیں ملتا، ایک بھائی بہن سے نہیں ملتا، یا بہنیں بہنوں سے نہیں ملتی۔ تو دیکھیں ہماری زبان تک کتنی خوبصورت ہے کہ زبان نے بھی کیا کیا ہے کہ ریلیشن شپس کو اور باڈی پارٹس کو ایک جگہ رکھا، یعنی دنیا کی سب چیزیں ایک جگہ پہ ہیں اور ریلیشن شپس اور باڈی پارٹ ان دونوں کو ایک جگہ پہ رکھا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں کہ لوگ آپس میں تعلق ناطے توڑتے ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ لوگوں میں صلح کروائیں اور ان کو بتائیں کہ ایون کہ زبان میں بھی اس کا احترام ہے، آپ کے اعضاء کے ساتھ رشتوں کو رکھا گیا اور یہ سیپریبل نہیں ہے، علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ اچھا، یہ جو آپ کے پاس نوٹس ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں یہ وہی چارٹ بنا ہوا ہے اسماء خمسہ کا۔ اخون کو جب ہم نے ہا پہ شو کے ساتھ لگایا تو اخوہ، اخوہما، اخوہم، اخوہا، اخوہما، اخوہن، اخوکا، اخوکما، اخوکم، اخو کی، اخوکما، اخوکنا۔ اور یہ لاسٹ میں آپ دیکھیں یہ ایک ایکسیپشن آ گیا، اور اخونا، اخی۔ The rule for extra vowel does not apply when these nouns are followed by
یا متکلم. جو بات میں نے ابھی بتائی کہ یا متکلم ایکسیپشن میں آ جاتا ہے، اعراب یہاں پر تقدیری ہے. اسی طرح اب ان کو دیکھ لیں، ابوہ، ابوہما، ابوہم، ابوہا، ابوہما، ابوہن، ابو کا، ابوکما، ابوکم، ابو کی، ابوکما، ابوکنہ، ابی، ابونا. تو یہاں پہ بھی اگین آپ دیکھ لیں، یہاں پہ آپ کے اعراب تقدیری ہیں. یہاں سے نیا ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے. چیپٹر نمبر 1 سے لے کے چیپٹر نمبر 10 تک ہم یہی پڑھتے آئے کہ مبتدا ہمارا موسٹلی معرفہ ہوتا ہے اور ہماری خبر نکیرہ ہوتا ہے. ایسے ہی پڑھا تھا، لیکن جب بھی میں نے آپ سے یہ بات کی تو میں نے یہ کہا کہ موسٹلی 100% نہیں ہے. عربی کے جتنے بھی آپ اصول پڑھیں گے وہ 100% نہیں ہوتے، وہ میجورٹی کے لیے ہوتے ہیں، کلن کے لیے نہیں ہوتے، آل کے لیے نہیں ہوتے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں مارجن ہوتا ہے آپ کے پاس ایکسیپشنز کا. عربی زبان میں آپ کا مبتدا نکیرہ آ سکتا ہے اور اس کے 22 پوائنٹس ہیں مبتدا کے نکیرہ آنے کے. تو آج انشاءاللہ آپ پہلا پوائنٹ پڑھیں گے کہ مبتدا آپ کا نکیرہ کب آ سکتا ہے، یعنی انڈیفینٹ کب ہو سکتا ہے. آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، دا مین از ان دا ہاؤس. ہم کیسے بولیں گے دا مین از ان دا ہاؤس؟ ریگولر اسٹرکچر ہے، الرجل، دا مین، الرجل مبتدا معرفہ، از ان دا ہاؤس فی البیت جار مجرور شبہ جملہ خبر. یہ آپ پڑھتے آئے ہیں. لیکن آپ نے کہنا ہو a man is in the house. اب ایسی صورت میں آپ کا مبتدا کیا چاہیے، نکیرہ چاہیے، اور ہمیں پتہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. تو کیا کرتے ہیں، مبتدا کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے، مبتدا مؤخر، اور اس کی خبر کو آپ مقدم کر دیتے ہیں، خبر مقدم ایڈوانس کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں فی البیتی گھر میں ایک آدمی ہے. تو ایسی صورت میں جب بھی آپ نے آپ کا مبتدا نکیرہ لے کے آنا ہوگا تو گرامر کا رول کیا کہتا ہے کہ مبتدا کو مؤخر کر دیں، ڈیلے کر دیں، اور اس کی خبر جو موسٹلی جار مجرور ہوتی ہے اس کو آپ نے مقدم کر دینا ہے. اشب الجملہ فریز، فار ایگزامپل جار و مجرور، پریپوزیشنل فریز اور ظرف. ایڈوربیل فریز یعنی ظرف پلس مضاف الیہ کین نیور بی مبتدا سبجیکٹ ایون دو a sentence may begin with it. تو یہ دونوں چاہے اس سے سینٹینس شروع ہو رہا ہو، یہ کبھی بھی آپ کے مبتدا نہیں بن سکتے. لیکن کیونکہ مبتدا آپ کا نکیرہ آ رہا تھا اس وجہ سے آپ اس کو پہلے لے آئیں گے. اب دیکھیں ترجمہ کیا بنے گا، دا مین از ان دا ہاؤس، آدمی گھر میں ہے، گھر میں ایک آدمی ہے. آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں یا ایک آدمی گھر میں ہے. اصل میں یہ کیوں کیا جاتا ہے، جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے. آ گارڈن از ان فرنٹ آف مسجد، آ گارڈن، گارڈن انڈیفینٹ ہے تو گارڈن کیا ہوتا ہے، حدیقتن، اس کو ہم نے مؤخر کر دیا، اور ان فرنٹ آف مسجد ظرف پلس مضاف الیہ کو ہم نے شروع میں ڈال دیا. امام المسجدی ظرف پلس مضاف الیہ ظرف ہے، شبہ جملہ ہے، خبر مقدم ہو گئی، اور حدیقتن یہ مبتدا مؤخر ہو گیا. اب یہ دا گارڈن نہیں ہے، آ گارڈن ہے. مسجد کے سامنے ایک باغ ہے. تو جب آپ نے زور پیدا کرنا ہوتا ہے تو آپ نکیرہ مبتدا لے کے آ سکتے ہیں. اس کے اندر ایک تخصیص بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ شاید ابھی آپ کو نہ سمجھ آئے، اس لیے ابھی اتنا ہی سمجھے. اب چلتے ہیں چیپٹر کی طرف. کوسچن نمبر 1، اجیب عن الصلاۃ لاتی آنسر دا فالوئنگ کوسچنز. جی عمرانہ بتائیے، مسموع کا. میم مسموع کا تمہارا نام کیا ہے؟ اسمی عمرانتو. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ. کوسچن میں آپ کے پاس کا آتا ہے نا، کا کا جواب آپ میں سے دیتے ہیں. تو اسمی، میرا نام عمرانہ، تو عمرانہ ہے، یہ حالت رفع میں ہے، اور اسمی یہ بھی حالت رفع میں ہے. لیکن عمرانہ اس کا اعراب کدھر ہے؟ اعراب اس کا یہ یہ مبتدا ہوا رفع میں، نا، یہ جی مبتدا مبتدا، ہوئی نا، اور یہ خبر ہو گیا. تو یہ یہ تو اس کا خبر تو ہو اعراب گئی. نظر آ گیا نا، حالت رفع. اس کا اعراب جی کی طرح یہ اسمی کا تقدیر، اس کا یہ اعراب تقدیری ہے، تقدیر یہ ہڈن چھپا ہے، ہوا ہے. کیونکہ یا متکلم جی اسم کا اعراب شو نہیں کرنے دیتا. ماشاء اللہ. حلیمہ جی آپ کریں اگلا. من آئینہ انتا، تو کہاں سے ہے؟ انا فی الپاکستان. فیل نہیں، فی کا مطلب ہوگا میں، من آئینہ اچھا کا مطلب ہے کہاں اچھا سے ہے. انا من الپاکستان. منل نہیں ہوتا، پاکستان معرفہ ہے، الف لام نہیں آئے گا. اچھا ٹھیک ہے، ملک اور شہروں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. انا من پاکستان. جی پڑھیں میں پاکستان سے ہوں. فوزیہ کریں آگے. جی ما لغتک، تیری زبان کیا ہے؟ لغتی اردویہ. اینڈ پہ کیا آئے گا، اعراب ہی تو بتانے ہوتے ہیں. پیش آئے گا. پیش آئے گا، کیوں؟ جی یہ خبر بن رہی ہے. جی خبر بنی ہے، خبر حالت رفع میں ہوتی ہے، یہ بھی حالت رفع میں. اور لغاتی یہ کون سی حالت میں ہے؟ مضافلے بن رہا ہے نا، لغتی میری جی. زبان حالت جر میں ہے مضافلے. دیکھیں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیوں پچھلی کلاس کا ریکیپ دیا، کیونکہ ایک نیا کانسیپٹ تھا. میں نے کیا کہا تھا، جب کوئی اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے تو وہ اپنا اعراب شو کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ نہیں کرتا، تقدیری ہوتا ہے. تقدیری ہوتا ہے. تو آپ مجھے
بتائیں یہ مبتدا کی جگہ پہ ہے، اس کا اعراب تو شو نہیں، اور آپ نے کیسے کہہ دیا یہ حالت جر میں ہے؟ جی یہ مضاف الیہ بن رہا ہے نا. کبھی بھی مضاف الیہ کو دیکھ کے مرکب اضافی کے اعراب نہیں بتائے جاتے، کیونکہ یہ تو ہوتے ہیں مجرور ہے، مضاف کو دیکھ کے اعراب بتائے جاتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں اس کا مضاف کون سی حالت میں ہے؟ لغتو بننا تھا نا، یا متکلم نے اس کو زیر دیا ہے، اس کا اعراب جی تو تقدیری ہے، لیکن آپ کا دماغ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ حالت رفع میں ہے کہ حالت نصب میں ہے کہ حالت جر میں ہے؟ رفع میں ہے. حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے، ان اعراب کو کیا کہتے ہیں؟ یور آئیز کین ناٹ سی بٹ یور مائنڈ کین ریڈ. تو حالت رفع میں ہے، یہ تقدیری ہے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. عمرانہ. اینا ابو کا، آپ کے ابو کہاں ہیں؟ ابو کا ہو جائے گا ابی. جی ماشاء اللہ، یہ دیکھنا ابی ہے فی جب بھی آپ کا کا آئے گا تو اس کے اگینسٹ آپ نے یا متکلم یا کرنا ہے، اور کرنا انتا ہے آئے گا میرے تو انا ابو. آئے گا. جی ابھی. جی فی الغرفتی. اب مجھے بتائیں فی الغرفتی کا اعراب کیا ہے؟ مجرور. مجرور ہے. کون سا اعراب ہے؟ لفظی ہے کہ تقدیری ہے؟ یہ تقدیری ہے بالکل. لفظی. وہ ہوا لفظ میں نظر آ رہا ہے نا، لفظی آسان سا ہے. جی، لفظ لفظی. میں نظر آ رہا ہے. جی، جی اور جی مجھے یہ بتائیں اعراب بالحرکہ ہے یا اعراب بالحروف ہے؟ حرکت سے آپ کو اعراب نظر آ رہا ہے یا حروف میں؟ اعراب بالحرکت. جی حرکت. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. میرے ابو کمرے میں ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی حلیمہ اگلا کریں. آئینہ امو کا، کہاں ہے تمہاری امی. اب کہاں ہے میں ہم کنٹری بھی لکھ سکتے ہیں اور کوئی پلیس بھی لکھ سکتے ہیں. بالکل بالکل، اصل میں آئینہ کہتے ہیں ظرف کو ہے. ظرف کیا ہوتا ہے؟ پلیس شو کرتا ہے. آپ پلیس جی. کنٹری بتا دیں، آپ کمرہ بتا دیں، آپ مسجد، کچھ بھی بتا دیں آپ. اور آپ نے اوپر من کا یہی بتایا تھا نا کہ اگر کسی کنٹری کا نیم لکھنا ہے تو من اور فی کس کنڈیشن میں لکھتے ہیں؟ دیکھیں جب آپ نے کہنا نا من آئینہ، تو اس کا جی مطلب جی نیشنلٹی جی پوچھی ٹھیک جا ہے. رہی. اوکے، آئینہ کا اوکے مطلب ہے کہاں ہے. اب آپ فی جی کا ٹھیک استعمال ہے. کر سکتی ہیں. ہاں. ہیا فی الکویت. اچھا، یہ آپ یاد رکھیے گا کہ کچھ ممالک کے نام ہیں جو الف لام لیتے ہیں. پاکستان نہیں لیتا، ہند بھی لیتا ہے، کویت بھی جی لیتا ہے. اب یہ عرب کی اپنی زبان ہے، انہوں نے کہیں پہ الف لام لگا دیا، کہیں نہیں لگایا، تو یہ اب آپ کو اسی طرح ہی یاد کرنا پڑے گا. اگر ہیا نہ جی. لگانا ہو تو پھر آپ نے آنسر کیسے دینا تھا؟ جی امی. امی ہونا تھا. امی. ماشاء اللہ. اب مجھے بتائیں یہ امی کے اعراب کون سی حالت میں ہے یہ امی؟ یہ تقدیری ہے نا کیونکہ یا متکلم لگا جی ہے اس کے ماشاء ساتھ. اللہ. جی آگے ایک فوزیہ. الا کا اخن، کیا تیرا بھائی ہے؟ لی اخن واحد، میرا ایک بھائی ہے. جب بھی آپ کے پاس آئے گا تو لازمی آپ نے یا تو نام لکھنا ہے آنسر میں، ہاں کیونکہ اس کے نام. جواب میں تو کچھ آئے گا نا، اور یا لا ہاں لکھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آنسر. نام. تو آپ جی کیا کہیں گی؟ نام. نام لی اخن واحد. جی لی اخن واحد، میرا ایک بھائی ہے. ماشاء اللہ. جی آگے کریں عمرانہ آپ. آلکا اختن، کیا تمہاری بہن ہے؟ نعم لی اختن واحد. واحد آئے گا. سوری جی سوری واحدتن. مرکب توصیفی ہے نا، اختن واحدتن، تو اگر یہ میں مونث ہے تو یہ بھی مونث ہوگا. کہ آگے کریں حلیمہ. آئندہ سیارتن، ایک کیا منٹ. تیرے پاس ایک گاڑی ہے؟ لا نہیں. ما عندی سیارتن، میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے. جی ماشاء اللہ، یہ وہ پوائنٹ تھا جو میں نے کہا تھا ابھی آتا ہے تو میں بتاتی ہوں. ابھی تک ہم نے جب بھی پڑھا، ہم نے تنوین کا مطلب کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا ایک. لیکن اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ خالی تنوین کا مطلب ایک نہیں ہوتا، اس کا مطلب کوئی بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب کچھ بھی ہوتا ہے. اب جملے کے اکارڈنگلی ہم نے ترجمہ کرنا ہے. لا نہیں، ماں نہیں، ہندی میرے پاس، سیارتن ایک گاڑی تو نہیں بنے گا نا صحیح، تو ہم کیا اٹھا لیں گے یہاں سے؟ کوئی گاڑی. تو نہیں میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے کہنا ہوتا نام، جی ہاں، اندی سیارتن، پھر کیا بنے گا؟ جی ہاں میرے پاس ایک گاڑی ہے. اسی سیارتن کا تب ترجمہ ایک بن جانا تھا. تو جملے کے کانٹیکس سے ہم بتائیں گے کہ ایک لکھنا ہے آپ نے، کہ کوئی لکھنا ہے یا کچھ لکھنا ہے. جی ماشاء اللہ. آگے کریں فوزیہ، آپ کی ٹرن ہے. ایک منٹ. عندک دراجتن، کیا تیرے پاس سائیکل ہے؟ نعم عندی دراجتن واحدتن. جی ماشاء اللہ. جی ہاں میرے پاس ہاں. ایک سائیکل ہے. آگے کریں حلیمہ. آئندہ قلم. ہم، نعم عندی قلم. جی میرے پاس ایک قلم ہے. جی ماشاء اللہ. فوزیہ آپ کی ٹرن ہے. عندک دفترن، کیا تیرے پاس دفتر ہے؟ دفتر دفتر نہیں، نوٹ بک کو کہتے ہیں. نعم عندی دفتر واحد. جی ہاں میرے پاس ایک نوٹ بک ہے. جی سنا آپ السلام کریں. علیکم. وعلیکم السلام. ابو کا تاجر، ہم، کیا تمہارے ابو تاجر ہیں؟ ہم. لا ابو کی مہندس. ابو کی کیسے ہو جائے گا؟ میرے ابو بنائے نا آپ نے جواب میں بھی تمہارے ابو تھوڑی کہیں گی. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں ابو کا تاجرن، کیا آپ کے ابو ایک تاجر ہیں؟ اب آپ نے کہنے نہیں میرے ابو. لا ابی ماں بھی مہندس. ایسے گا. لا ابھی. ابی مہندس. نہیں میرے ابو انجینئر ہیں.
ایک انجینئر ہیں. اچھا اگر آپ نے کہنا ہو نہیں میرے ابو ایک تاجر نہیں ہے تو اس کا جواب کیسے بنے گا؟ لا ما ابی مہندس ہے. جی ماشاء اللہ. ابھی میں بتا دیں کون سا اعراب ہے؟ دیری ہے. تقدیری ہے. جہاں یا متکلم آئے گا وہ تقدیری رہا. ماشاء اللہ. جی آگے کریں. حلیمہ آپ کی ٹرن ہے. من أين محمد محمد من الهندي من الہند. محمد من الهندي یا محمد کو دوبارہ ریپیٹ نہ کرے تو کیا آنسر بنے گا؟ ہوا ہوا مرفوع ہوا منفصل من مبتدا کی الهندي. جگہ آتی ہاں ہے نا جی مرفوع ہاں منفصل. جی ہوا من جی الہند. ماشاء اللہ جزاک اللہ. جی آگے کریں. فوزیہ آپ کی ٹرن ہے. ما لغتہ، اس کی زبان کیا ہے؟ لغتہ اردیہ. اردیہ تو لغتہ اردیہ. اردو. اینڈ پہ کیا آئے گا؟ تو. ماشاء اللہ. جی سنا کریں. آئینہ ابوہو، اس کے ابو کہاں ہیں؟ اچھا ابوہو فی الکویت. جی 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 ماشاء اللہ. فی الکویت. جی آگے کریں. تھی نا آئینہ امہ، اس کی امی کہاں ہے؟ ہیا فی الکویتی. ہیا ایزن ہیا کو بھی ایزن ہاں کریں جی گے وہ بھی ہیا کے لیے. ایزن ٹھیک ہے. ہیا ایزن فی الکویتی وہ بھی کویت میں ہے. جی آگے کریں. من آئینہ حمزت من الیابان. ہوا من الیابان. جی آپ نے حمزہ تو کہا تھا ضمائر کا استعمال کریں. ہوا من من الیابان. یا بانی. جی ماشاء اللہ. آگے کریں. ثنا ما لغتہ اس کی ما زبان کیا تھی؟ لغتہ الیابانیۃ. جی ماشاء اللہ. آگے کریں. آئینہ ابوہ، اس کہاں ہے اس کے ابو؟ ہوا من الیابانی. من الیابانی کویت سے ہے کہ کویت میں ہے؟ وہ پوچھ رہے کہاں ہے. اچھا کہاں ہے؟ فی الیابانی. جی جی کہاں وہ ہے تو مجھے آپ کہیں گی فل. کہاں سے ہاں جی ہے تو پھر منل ہوگا. دیکھیں دونوں میں ایک جی ٹھیک نیشنلٹی ہے پوچھی جا رہی ہے اور ایک ان کا جی لوکیشن پوچھی جا رہی ہے. ہوا فل یابانی وہ جاپان میں ہے. آگے کریں. اینا زینب. عمران زینب کہاں سے ہے؟ کہاں سے ہے؟ کدھر سے؟ ادھر کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس کا ترجمہ سے ہے؟ آئینہ کا زینب کہاں مطلب ہے؟ یا من العراق. من العراق کا مطلب عراق سے ہے. عراق سے بتانا ہے یا کہ عراق میں ہے بتانا ہے؟ اچھا یہ آپ سب لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں. اس چیز کو دوبارہ دیکھیں. من آئینہ جب آتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کہاں سے. آپ نے نیشنلٹی بتانی ہے. انڈیا سے، پاکستان سے، امریکہ سے، چین سے، جاپان سے. آئینہ کا مطلب کہاں، من کا مطلب سے کہاں سے. پھر آپ نیشنلٹی بتائیں گے. خالی آئینہ پوچھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہاں ہے، ابھی اس وقت کہاں ہے. تو وہ کہاں تھی؟ وہ عراق میں تھی. وہ ہے عراقی. عراق. جی سنا اگلا کریں. آئینہ زوجہا، اس کا کے ہسبینڈ کہاں ہے؟ زوجہا فی العراق. جی فی العراق. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی آگے کریں. ازوجہا مدرسن، کیا اس کے ہسبینڈ ایک ٹیچر ہیں؟ لا نہیں. زوجہا مہندسن، اس کے ہسبینڈ ایک انجینئر ہیں. ماشاء اللہ جزاک اللہ. آپ تینوں کا بہت شکریہ. جی جی کوشچن نمبر 2. ذا فی الفراغ فیما یلی الضمیر ہو ہا فل ان دا بلینکس ان ایچ آف دا فالوئنگ سینٹینسز ود دا سوٹیبل پروناؤن. ہم نے کیا لگانا ہے؟ ہا پہ شو کب لگے گا؟ جب واحد مذکر غائب کی ضمیر استعمال کرنی ہوگی. اور ہا کب لگے گا؟ جب واحد مؤنث غائب کی ضمیر استعمال کرنی ہوگی. جی عائشہ آپ کریں. حاضر. جی حاضہ البنتو طالباتن. بیٹی طالب علم. اس کی کس کا ترجمہ ہوا؟ حاضی کا مطلب ہوتا ہے یہ. حاضی مونس کے لیے، لیکن اس کا ترجمہ یہ ہوگا نا. اس کی تو نہیں ہوگا. آپ اس کی کیوں کہہ رہی ہیں؟ یہ حاضہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، حاضی مونس کے لیے ہوتا ہے. دونوں اسماء اشارہ میں سے آتے ہیں کیونکہ آگے لڑکی مونس تھی اس لیے اس کا اشارہ مونس آیا. اور یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ حاضی البنتو مرکب اشاری ہے. جی تو اس کا کیا ترجمہ بنے گا حاضی البنتو کا؟ یہ لڑکی کی طالبۃ ایک طالبہ ہے. اسمہ آئے گا. کیوں ہا آیا؟ مونس کے لیے کیونکہ مونس کے لیے آتا ہے. جی ماشاء اللہ. اسمہ بولے پورا. اسمہ زینب. ترجمہ کریں. اس کا نام زینب. جی ماشاء اللہ. اب میرا ایک کوسچن ہے. یہ جو ہا ضمیر ہوتی ہے، میں نے آپ کو کہا تھا جو غائب کی ضمائر ہوتی ہیں یا وہ ہمیشہ پیچھے کہیں لوٹتی ہیں. تو یہ اسمہ ہا کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ جی طالبت اس کی خبر ہے نا. تو یہ ہا کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ بنتو کی طرف. اس ہا کو کہیں گے راجع اور اس بنتو کو کیا کہیں گے؟ مرجع. یاد رکھیے گا صرف ضمائر غائب کی لوٹتی ہیں، نہ متکلم کی ضمائر لوٹتی ہیں اور نہ مخاطب کی. مبشرہ کریں آپ. محمد طبیب ڈاکٹر ہے. محمد ایک ڈاکٹر ہے. نکیرہ ہے نا. طبیبن خبر نکیرہ. محمد ایک ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا لکھا ہوا ہے آپ؟ وبنو حمزۃ الوصل ہے. ابن تھا وبنو ہو گیا. جی وبنو. ابنہ جی وبنو مہندس.
मुहंदिस जी और के अबू नहीं, अबुन थोड़ी उसका है, बेटा उसका बेटा, हाँ और उसका बेटा इंजीनियर एक। ये आप लोग एक क्यों खा जाते हैं, खबर एक नकिरा होती है। उसका बेटा एक इंजीनियर है। अब ये मुझे बताएंगे जो वाव के साथ अलिफ है इसको क्यों नहीं पढ़ा? अफशीन आप बताइए। हमजतुल वसल की वजह से। जी ये हमजतुल वस्ल है। इब्नुन इस्मुन ये दो इसम ऐसे हैं अलिफ लाम के बगैर इसके साथ हमजतुल वस्ल आता है, और इससे पहले वाव का इजाफा कर दिया तो ये आप पढ़ा नहीं जाएगा। वब्नु। जी अफशीन अगला करें आप। जी हाजिर रजुल ताजिरुन कबीरुन। हाजिर रजुलु मुरक्कब इशारी हो के मुब्तदा, ताजिरुन खबीरुन कबीरुन इसकी खबर। ये आदमी एक बड़ा ताजिर है। जी इस्मुहु अब्दुल्ला, जी उसका नाम अब्दुल्ला है। ये हु ज़मीर राज्य किसकी ये तरफ हो रही है? हाजिर रजुलु। रजुलू की तरफ। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। जी अगला करें। आमिनतु फिल गुरफती, आमिना कमरे में है। व उम्मुहा फिल मतबखी, और उसकी अम्मा किचन में है। ये हाँ किसकी तरफ राज्य है? आमना को की तरफ राजे उसकी वालदा अम्मी की की तरफ वजह से। नहीं है। हाँ वालदा की तरफ नहीं है। जी अगला करें रुकैया। आयशा तो तबीबतुन, आयशा डॉक्टर, एक एक डॉक्टर डॉक्टर। जी आयशा एक डॉक्टर है। व उख्तुहा मुमर्रिज़तुन, मुमर्रदतुन, मुमर्रिज़तुन रा पे जेर आ रही है। मुमर्रिज़तुन, जी और उसकी बहन नर्स है, उसकी बहन जी। एक एक नर्स नर्स है, है। एक नहीं आप लोग डालते हैं, ठीक है माशाल्लाह। आगे एक नर्स। करें नसरी। खराजा मोहम्मदुन, मोहम्मद निकला मिनल फसली, क्लास से या कमरा जमात से। व खराजा माहू जमील का, जमीलू, और जमीलू के बाद क्या बोला? जमीलुहु, जी और उसका साथी उसके साथ निकला। जी खराजा मोहम्मद मिनल फसली, मोहम्मद क्लास से निकला। व खराजा माहू और उसके साथ निकला जमीलू हु, उसका क्लासमेट, उसका साथी। ये हु किधर लौट रही है? ये मोहम्मद की तरफ। मोहम्मद की तरफ लौट रही है। माशाल्लाह। हाथी खमसता असिलातिन, 5 क्वेश्चंस बनाए आप। व अजविबातिन, और 5 ही उसके आंसर्स बनाए। कल मिसाल लातिया, जैसे एक मिसाल एग्जांपल आपको गिवन है। मेक 5 क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स ऑन दिस पैटर्न। जैसे उन्होंने पूछा आइंदा का कलम, क्या तुम्हारे पास कलम है? तो उसने कहा ना हम, जी हाँ इंदे कलम, मेरे पास एक कलम है। अब अदीबा आप बनाए पहला क्वेश्चन। इंदा का बैतुन, आइंदा का बैतुन, नाम इंदी बैतुन, नाम इंदी। बैतुन। ठीक है जी आगे करें। नाहिद। इंदका दर्राजतुन, क्या तुम्हारे पास एक साइकिल है? नाम इंदी दर्राजतुन, हाँ मेरे पास एक साइकिल है। जी माशाल्लाह। मैं लिख नहीं रही, बहुत टाइम लग रहा है, आप सबको आते हैं लफ्ज। जी अर्शी अगला करें तीसरा। इंदिका सैयारतु, नाम इंदी सैयारतु। तैयारतुन, जी माशाल्लाह। तर्जुमा करें। क्या तुम्हारे पास एक कार है? हाँ मेरे पास एक कार है। जी माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। जी अक्सा अगला करें। इंदा का कुर्सियों, नाम हम्म इंदा का कुर्सियों। इंदा का क्या आंसर, क्या आंसर तुम्हारे पास कुर्सी है? हाँ मेरे पास कुर्सी है। मेरे पास कैसे बनेगा? इंदी का कुर्सियों मैंने बोला। इंदी का इंदी कैसे आएगा? कुर्सियों, खाली इंदी आएगा ना, का तो नहीं लगेगा साथ। इंदी कुर्सियों। जी माशाल्लाह। जी नसरीन आप बना दें एक। इंदका किताबुन, नाम इंदी किताबुन। जी क्या आपके पास किताब है? जी हाँ मेरे पास वो किताब है। जी माशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 4 है हाथी खमसाता असिलातिन, यानी मेक 5 क्वेश्चंस व अजविबातिन एंड आंसर्स कल मिसालिल आतिया लाइक द फॉलोइंग एग्जांपल्स। मेक 5 क्वेश्चन विद देयर आंसर्स ऑन दिस पैटर्न। इंदा का कलमुन, क्या तुम्हारे पास एक कलम है? अब हमने क्या करना है, सिर्फ नेगेटिव में आंसर देना। ला मा, जब भी आप ना नहीं कहेंगे तो दोबारा नहीं कहते ना, नो आई डोंट। ला मा इंदी कलमुन, नहीं मेरे पास कोई कलम नहीं। अब एक कलम नहीं कहेंगे आंसर में, बल्कि क्या कहेंगे? कोई कलम नहीं, क्योंकि तनवीन का मतलब एक भी होता है, कोई भी होता है, कुछ भी होता है। जी शुरू करें अदीबा। इंदा का सैयारतुन, ला मा इंदी सैयारतुन। क्या तुम्हारे पास एक गाड़ी है? ला नहीं, मा इंदी सैयारतुन, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। नाहिद आपकी टर्न है। इंदका दफ्तरुन, क्या तुम्हारे पास एक नोटबुक है? ला मा इंदी दफ्तरुन, नहीं मेरे पास कोई नोटबुक नहीं है। जी माशाल्लाह। अर्शी आपकी टर्न है। इंदिका कुर्सियुन, ला मा इंदी कुर्सियुन। क्या तुम्हारे पास एक कुर्सी है? नहीं मेरे पास कोई कुर्सी नहीं है। जी मेरे पास कोई कुर्सी नहीं है। माशाल्लाह। नसरीन आपकी टर्न है। इंदका मकतबुन, क्या तुम्हारे पास एक डेस्क है? ला मा इंदी मकतबुन, नहीं मेरे पास कोई मेज या डेस्क नहीं है। जी नहीं मेरे पास कोई मेज या डेस्क नहीं है। निकत आ रहा, लास्ट आप करें। इंदका बैतुन, क्या तुम्हारे पास अच्छा आप तर्जमे में ये भी हाँ कह सकते हैं, क्या तुम्हारे इंदका पास एक घर है या तुम्हारे पास कोई घर है। कोई। ला
मा इंदी बैतुन, नहीं मेरे पास कोई घर नहीं। जी माशाल्लाह जी जज़ाकल्लाह। क्वेश्चन नंबर 5, आजिफ अलस्मा लातिया इलल मुतकल्लिमी वल मुखातिबी वल गाइबी कमा हुआ मवज़्ज़हुन फिल मिसाल, कंप्लीट द फॉलोइंग ऑन दिस पैटर्न। हमने क्या करना है, जितने भी इस्मा दिए हुए हैं उनको या मुतकल्लिम बैतुका वाहिद मुखातिब, बैतुहु वाहिद गाइब मुज़क्कर, बैतुहा वाहिद गाइब मुअन्नस, इन सब की तरफ क्या करेंगे, हम मुजाफ करेंगे। पहला देखिए कलमुन, इन्होंने कहा हाजा कलमी, ये मेरा कलम है, हाजा कलमु का, ये तुम्हारा कलम है, हाजा कलामुहु, ये उस वाहिद मुजक्कर का कलम है, हाजा कलमुहा, ये उस वाहिद मुअन्नस का कलम है। 4 किए हुए हैं, लेकिन हमने पूरे 14 जमाइर पढ़ लिए हुए हैं, तो हम इसको पूरे 14 जमाइर से लगा के इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो कलमुन इसको मुजाफ बनाना है तमाम जमाइर की तरफ। जी अफशीन आप करें। कलमुहु उस एक मुजक्कर का कलम, कलमुहुमा उन दो मुजक्कर का कलम, कलमुहुम उन सब मुजक्कर के कलम, ठीक है। कलमुहा उस एक मोन्नस का कलम, कलमुहुमा उन दो मोन्नस के कलम, और कलमुहुन्ना उन सब मोन्नस के कलम, कलमु का तुम्हारा कलम, कलमुकुमा तुम दोनों के कलम, कलमुकुम तुम सबके कलम, तुम दो मुजक्कर के कलम, जी तुम दो मुजक्कर के कलम और तुम सब मुजक्कर के कलम, कलमु की तुम एक मोन्नस का कलम, कलमु कुमा तुम दो मोन्नस के कलम, कलमु कुन्ना तुम सब मोन्नस के कलम, कलमी मेरा कलम और कलमु ना हमारे कलम। माशाल्लाह। इसमें सिर्फ या मुतकल्लिम की तरफ आपका इराब तकदीरी था, बाकी सारों में आपके इराब अराब बिल हरका है। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। किताब उनको 14 के 14 जमाइर के साथ मुज़ाफ इलैह लगा के मुरक्कब इजाफी बनाएं। जी करें। तस्नीम आप आ जाइए। किताबुहु किताबुहुमा किताबुहुम किताबिही किताबिहुमा किताबी ही क्यों कहा है आपने, शेर आता है। क्यों आता है शेर? किताबू था और उसके साथ हा लगाना है आपने, वो तो या मुतकल्लिम होती है ना, किताबू हा होगा ना, उसे एक मुअन्नस की किताब। किताबुहा किताबुहुमा किताबुहुन किताबुका किताबुकुमा किताबुकुम किताबी किताबुकुमा किताबुकुन्ना किताबी किताबुना। हाँ सिर्फ या मुतकल्लिम में किताब भी आएगा, बा पे जेर आएगी, क्योंकि या आपने से पहले जेर लेता, बाकी सारों में किताब के एंड पे बा पे पेश आना है। जज़ाकल्लाह। जी आयशा खालिद आप करें। सरीरुहु सरीरुहुमा सरीरुहुम सरीरुहा सरीरुहुमा सरीरुहुन्ना सरीरुका सरीरुकुमा सरीरुकुम सरीरुकी सरीरुकुमा सरीरुकुन्ना सरीरी सरीरुना। जी माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। जी शमीम अगला करें। इस्मुहु इस्मुहुमा इस्मुहुम इस्मुहा इस्मुहुमा एंड इस्मुहुन्ना इस्मुका इस्मुकुमा इस्मुकुम इस्मुकी इस्मुकुमा इस्मुकुन्ना इस्मी एंड इस्मुना। इस्मुना किस में तकदीरी इराब है? इस्मुना में। इस्मुना और में कैसे, एक मिनट है, इस्मुना में कैसे तकदीरी है? इस्मुना ये तकदीरी कैसे है? मुझे तो नजर आ रहा है इसकी हालत रफा। और तकदीरी तो उसका तो मुझे याद भी नहीं। या ठीक है मुतकल्लिम के साथ जी। इस्मी, या मुतकल्लिम की तरफ जब भी कोई इसम मुजाफ होता है उसका इराब हिडन हो जाता है, छुप जाता है। इसमी सिर्फ इसमें इराब तकदीरी है और बाकी सारे कौन से इराब थे? हरकत है, हरकत है। ठीक है माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। जी निकत आप पढ़े। मिंदिलुहु मिंदिलुहुमा मिंदिलुहुम मिंदिलुहा मिंदिलुहुमा मिंदिलुहुन्ना मिंदिलुका मिंदिलुकुमा मिंदिलुकुम मिंदिलुकी मिंदिलुकुमा मिंदिलुकुन्ना मिंदिली मिंदिली ना मिंदीली ना, मिंदिलना मिंदीलू ना, मिंदीलुन था, मुजाफ था, मुजाफ क्या करता है, इराब हल्की कर देता, अलिफ लाम भी नहीं लेता, तो ये मिंदीलू और साथ नून अलिफ ना आपकी क्या लगी, जमाइर लग गए। कौन से? मजरूर मुत्तसिल। मुरक्कब इजाफी में भी जमाइर लगते हैं मजरूर मुत्तसिल, और जार मजरूर में भी जमाइर लगते हैं मजरूर मुत्तसिल। फर्क क्या है दोनों में? मुरक्कब इजाफी में एक इसम के बाद दूसरा इसम आ रहा होता है, और जार मजरूर में क्या होता है, एक हर्फ के बाद दूसरा इसम आ रहा होता है। जी आप सना एक आप कर दें। इब्नुहु इब्नुहुमा इब्नुहुम इब्नुहा इब्नुहुमा इब्नुहुन्ना इब्नुका इब्नुकुमा इब्नुकुम इब्नुकी इब्नुकुमा इब्नुकुन्ना इब्नी इब्नुना। माशाल्लाह। जी सब आप करें। सय्यारतुहु सय्यारतुहुमा सय्यारतुहुम सय्यारतुहा सय्यारतुहुमा सय्यारतुहुन्ना सय्यारतुका सय्यारतुकुमा सय्यारतुकुम
सय्यारतुकी सय्यारतुकुमा सय्यारतुकुन्ना सय्यारती सय्यारतुना। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। फिर इधर से करें मिफ्ताहुन से। मिफ्ताहुहु मिफ्ताहुहुमा मिफ्ताहुहुन मिफ्ताहुहा मिफ्ताहुहुमा मिफ्ताहुहुन्ना मिफ्ताहुका मिफ्ताहुकुमा मिफ्ताहुकुम मिफ्ताहुकी मिफ्ताहुकुमा मिफ्ताहुकुन्ना मिफ्ताही मिफ्ताहुना। जी माशाल्लाह। शमीम आ जाए। यदुन यदुहु यदुहुमा यदुहुम यदुहा यदुहुमा यदुहुन्ना यदुका यदुकुमा यदुकुम यदुकी यदुकुमा यदुकुन्ना यदि यदुना। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, दुआ पढ़ लेते हैं, इसके बाद अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।